گلستان علوم دی وہ ماہ سوفشاں تو ہے، گلستان علوم دی وہ ماہ زوفشاں تو ہے، گلستان علوم دی وہ ماہ سوفشاں تو ہے، گلستان علوم دی وہ ماہ زوفشاں تو ہے، گلستان علوم دی وہ ماہ زوفشاں تو ہے، ضلالت کی گھٹاؤں میں ہدایت کا نشاں تو ہے، ضلالت کی گھٹاؤں میں ہدایت کا نشاں تو ہے، گلستان علوم دی وہ ماہ زوفشاں تو ہے، نہ کیوں انوار سے معصومیاں پر نور، سرکار مدینہ ساقی کوثر محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانے عقیدت اور نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے ہم دعوت دیں اپنے آئے ہوئے معزز مہمان اور شاعر جناب اسد اعظمی صاحب کو، جن کے جو کہہ لیجئے حمد و مناجات اور نعتیہ کلام کے نوجوان بادشاہ، درودوں سے سلاموں سے زباں تر میری رہتی ہے، جن کے اشعار کا اور جن مشاعروں میں ان کی شرکت کا حال یہ رہتا ہے کہ درودوں سے سلاموں سے زباں تر میری رہتی ہے، یہی ایک میری فطرت ہے، یہی ایک میری خصلت ہے، نہ ہو جس کو تعلق حضرت ختم رسالت سے، نہ ہو جس کو تعلق حضرت ختم رسالت سے، علل اعلان کہتا ہوں مجھے اس سے عداوت ہے۔ ایسے ہی کچھ شان رکھنے والے شاعر ہمارے درمیان اسد اعظمی صاحب تشریف رکھتے ہیں، جو حمد و مناجات کے اشعار پڑھتے ہیں تو یوں کہتے ہیں، عیسیٰ کی تپش میں ہوں رحمت کا شجر دے دو، مولا مجھے اڑ کے میں چلا جاؤں، مولا مجھے پر دے دو۔ یہ ان کے انگریزی حمد و مناجات کا ایک بند ہے۔ جب وہ انگریزی نظم گنگناتے ہیں اور حمد گنگناتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے۔ میں نے آپ سے پہلی مرتبہ ملاقات کی ہے، ویسے اسکولوں میں جانا ہوتا ہے تو بار بار میں نے بچوں کو سنا کہ ایک پیاری سی حمد انگریزی اور اردو زبان میں وہ پیش کرتے سنتے تھے، تو مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ کس شاعر کا کلام ہے۔ آج پہلی دفعہ اس نوجوان شاعر سے مصافحہ کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں اس شاعر کو آپ کے درمیان پیش کرتا ہوں، جناب اسد اعظمی صاحب۔ بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ تشریف لائیں، اور ہم پھر ایک بار آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ نعتیہ کلام آپ کے سامنے پیش کیا جانے والا ہے، آپ باادب آ کر جلسے گاہ میں تشریف رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سلام کیا ہے، مسکراتے ہوئے آپ جواب دینے میں ہی اچھے لگتے ہیں، اور حضرت مولانا عبد القیوم بھائی کا حکم ہوا، حضرت شاہ غلام کبریہ صاحب کا حکم ہوا، بہت بڑے بڑے علماء ہمارے
میرے چچا، میرے بھائی، اس تمام علاقے میں ان کا ہمیشہ آنا جانا رہتا ہے۔ ایک حکم ہوا اور میں یہاں حاضر آ گیا۔ آپ سب کی محبت، نگپور والوں اتنی محبت آپ کرتے ہیں، جلال پور والوں سے اتنی محبت ہے، بس آپ کی محبتیں یہاں کھینچ لائی۔ میں سیدھے سیدھے 4 مصرے سے آپ تک پہنچتا ہوں، اس کے بعد رفتہ رفتہ نعت پاک تک پہنچوں گا، اور آخر میں جاتے جاتے نظم سے بھی انشاءاللہ آپ سب کو گرم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ سیدھے سیدھے 4 مصرے سے آپ تک پہنچوں۔ حاضر کرتا ہوں، مطلب بطور خاص پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ محبت جن کی کھیتی ہے وہ نفرت بو نہیں سکتے، ناظم جلسہ آپ بھی تھوڑا سا جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ پیش کرتا ہوں، سیدھے سیدھے سماعت فرمائیں۔ محبت جن کی کھیتی ہے وہ نفرت بو نہیں سکتے، مجھے امید ہے سارے لوگ شریک ہو جائیں گے، کیونکہ آپ اہل علم ہیں، آپ کو زیادہ تمہید میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدھے سیدھے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ محبت جن کی کھیتی ہے وہ نفرت بو نہیں سکتے، محبت جن کی کھیتی ہے وہ نفرت بو نہیں سکتے، نبی والے کبھی ناموں سے عزت کھو نہیں سکتے، نبی والے کبھی ناموں سے عزت کھو نہیں سکتے۔ اور یہ شعر اہل علم آپ ہیں ماشاءاللہ، پڑھے لکھے سب ہیں۔ میں سیدھے سیدھے پیش کرتا ہوں۔ یہ محلہ بڑا اچھا سن رہا ہے، تھوڑا سا یہ محلہ خاموش نظر آ رہا ہے، آپ حضرات بھی شریک ہو جائیں۔ پیش کرتا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ ہاں وہ دیوبند جس کی آپ نے بنیاد رکھی تھی، مصرع اگر ایک شخص کے دل تک پہنچے تب آپ جڑ جائیے گا۔ پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ہاں وہ دیوبند جس کی آپ نے بنیاد رکھی تھی، ہاں وہ دیوبند جس کی آپ نے بنیاد رکھی تھی، ہاں وہ دیوبند جس کی آپ نے بنیاد رکھی تھی، ہم اس کے ماننے والے ہیں، قاتل ہو نہیں سکتے، ہم اس کے ماننے والے ہیں، قاتل ہو نہیں سکتے، نبی والے کبھی ناموں سے عزت کھو نہیں سکتے۔ آپ سب تھوڑا سا یہ آنے جانے والا سلسلہ بند کر دیجئے، کیونکہ آپ آتے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں انعام لے کر آ رہے ہیں، میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہوں، اس لیے آپ سب محبت سے سنیں۔ آپ کی محبتیں ملیں گی تو اس کے آگے انعام کمزور پڑ جایا کرتے ہیں۔ انعام آدمی نہیں گنتا لیکن محبتوں کو ضرور یاد کرتا ہے ہمیشہ۔ بہت خوبصورت آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ پیش کرتا ہوں، ایک اور 4 مصرے آپ تک پہنچاتا ہوں بالخصوص۔ ہاں، اس کو بند کر دیجئے تو مزہ آ جائے گا۔ جی بہت اچھا ماشاءاللہ۔ پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہو اسلام زندہ باد ہے، قرآن زندہ باد، سارے لوگ ذرا ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ پیش کرتا ہوں، سنیں۔ کہو اسلام زندہ باد ہے، قرآن زندہ باد، کہو اسلام زندہ باد ہے، قرآن زندہ باد، خدائے پاک کا وہ آخری فرمان زندہ باد، خدائے پاک کا وہ آخری فرمان زندہ باد، سنو جس کا بھی ایک نقطہ نہ بدلے گا قیامت تک۔ اب آخری کا مصرع آپ حفاظت کیجئے۔
سنو جس کا بھی ایک نقطہ نہ بدلے گا قیامت تک، اسی قرآن برحق کا ہر ایک فرمان زندہ باد، اسی قرآن برحق کا. چلیے ماشاءاللہ کھاتا کھل گیا جی. پہلے 4 مصرے تو شاید ان کے کنفیوژن میں گزر گئے، لیکن یہ 4 مصرے کے بعد آخری کا مصرع سمجھ میں آ گیا. بہت شکریہ میرے بھائی. لگ رہا ہے آپ نے بسپا جوائن کی ہے ابھی نئی نیا. نہیں، سارے میں آپ بالکل علیحدہ لگ رہے ہیں. بہرحال آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں. آپ سب جڑے ہوئے ہیں بالکل مسکراتے ہوئے. آپ بہت خوبصورت لگتے ہیں. اللہ آپ کو اسی طرح ہنستا اور مسکراتا رکھے. پیش کرتا ہوں سیدھے سیدھے سنیں. کہو اسلام زندہ باد ہے، قرآن زندہ باد، خدائے پاک کا وہ آخری فرمان زندہ باد. سنو جس کا بھی ایک نقطہ نہ بدلے گا قیامت تک، سنو جس کا بھی ایک نقطہ نہ بدلے گا قیامت تک، اسی قرآن برحق کا ہر ایک فرمان زندہ باد، اسی قرآن برحق کا ہر ایک فرمان زندہ باد. آئیے دوستوں، میں 4 مصرے اور بطور خاص پڑھتا ہوں. میں آپ کا صرف موڈ بنا رہا ہوں ایک نعت پاک کے لیے. اگر آپ کا تھوڑا سا ماحول اچھا سا بن جائے گا تو ایک مکمل نعت پاک پڑھ کر میں آپ سے رخصت ہوں گا. پیش کرتا ہوں یہاں سے 4 مصرے بطور خاص حاضر کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. دلوں میں پھر وہ اپنے جذبہ ایمان پیدا کر، شعر سنیے گا، بہت خوبصورت سے پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. دلوں میں پھر وہ اپنے جذبہ ایمان پیدا کر، تو مومن ہے تو مومن کی الگ پہچان پیدا کر. ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں حکومت پر انگلی اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سارے لوگ اہل علم ہیں. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کبھی کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں پر ظالم حکومت مسلط کر دی جائے گی. غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی ہماری اور آپ کی ہے. ہمیں اپنا کردار، ہمیں اپنا اخلاق، ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. پیش کرتا ہوں یہاں سے سیدھے سیدھے 4 مصرے. سماعت فرمائیں. دلوں میں پھر وہ اپنے جذبہ ایمان پیدا کر، تو مومن ہے تو مومن کی الگ پہچان پیدا کر، تو مومن ہے تو مومن کی الگ پہچان پیدا کر. الہی دشمن اسلام کا سر اٹھ رہا ہے پھر. اب آخر میں نگپور والوں، جلال پور والوں آپ آمین کہہ دیجئے گا. پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. الہی دشمن اسلام کا سر اٹھ رہا ہے پھر، تو اب پھر حنظلہ خالد ظفر سلمان پیدا کر، تو اب پھر حنظلہ خالد ظفر سلمان پیدا کر، تو مومن ہے تو مومن کی الگ پہچان پیدا کر. دلوں میں پھر وہ اپنے جذبہ ایمان پیدا کر. آئیے دوستوں،
اب میں سیدھے سیدھے نعت پاک کا مطلب آپ تک بخوبی پہنچاتا ہوں. اس کے بعد ابھی دوسرے دور میں اگر وقت ملا تو انشاءاللہ میں نظم ضرور آپ سب کو سناؤں گا, کیونکہ بہت سارے دوستوں نے سوشل نیٹ ورک کے ذریعے سے کہا ہے اسد بھائی نظم ضرور پڑھیے گا مدارس کے حوالے سے, اور ضرورت بھی ہے. بہرحال میں اس نظم تک ضرور پہنچوں گا. اس سے قبل بہت خوبصورت سی ایک نعت پاک, جس طرح آپ نے ان چار مصروں کو سنا ہے, اگر آپ نعت پاک اسی طرح نہیں سنیں گے تو حق نہیں ادا ہو سکے گا میرے پڑھنے کا. اس لیے آپ سب ساتھ دے دیجیے گا. یہ محلہ بڑا خوبصورت ماشاءاللہ سن رہا ہے, اور یہ محلے تھوڑا سا بچے ہیں لیکن آپ سب سن رہے ہیں. ہاں بیچ بیچ میں بزرگ ہمارے ہیں بڑے, میں آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں. سیدھے پیش کرتا ہوں, مطلب حاضر کرتا ہوں, سماعت فرمائیں. حبیب خدا آپ ہیں, رسول خدا آپ ہیں. بہت خوبصورت سی نعت پاک مطلب حاضر کرتا ہوں, سماعت فرمائیں. حبیب خدا آپ ہیں, رسول خدا آپ ہیں. تیرا رتبہ کیا ہے نہیں جانتے ہیں, تیرا رتبہ کیا ہے نہیں جانتے ہیں, مگر اتنا ایمان سے مانتے ہیں, مگر اتنا ایمان سے مانتے ہیں کہ بعد از خدا آپ ہیں. حبیب خدا آپ ہیں, رسول خدا آپ ہیں. پہلا بند نعت پاک کا آپ تک پہنچاتا ہوں, بالخصوص پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائیں. ہے واللیل زلفیں اور وہ شمس چہرہ. بطور خاص پڑھتا ہوں جلال پور والوں, آپ کے اندر شاعری پیدا ہوتی ہے, مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے, سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. پڑھتا ہوں سیدھے سماعت فرمائیں. ہے واللیل زلفیں اور وہ شمس چہرہ, ہے رش کے گلستاں تیرے دم سے صحرا, ہے رش کے گلستاں تیرے دم سے صحرا. چمکتے ہوئے کہکشاں چاند تارے, رخ مصطفیٰ سے منور ہے سارے, رخ مصطفیٰ سے منور ہے سارے. زلیخا نبی کو اگر دیکھ لیتی, مجمع ایک بار ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. زلیخا نبی کو اگر دیکھ لیتی, آخری کا مصرع ایک شخص کو شریک کرتا ہوں, سماعت فرمائیں. زلیخا نبی کو اگر دیکھ لیتی تو دعویٰ ہے میرا نہ یوسف پہ مرتی, تو دعویٰ ہے میرا نہ یوسف پہ مرتی, تو دعویٰ ہے میرا نہ یوسف پہ مرتی. وہ بدرود جاں آپ ہیں, حبیب خدا آپ ہیں, رسول خدا آپ ہیں, حبیب خدا آپ ہیں. اور مدرسہ کرامتیہ دارالفیض جلال پور کے جتنے بھی استاد اور جتنے بھی ہمارے طلبہ اعزاز یہاں تشریف فرما ہیں, میں سب کو شریک کرتا ہوں, اپنے طلبہ حضرات کو پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائیں. یقین سے گما تک, ناظم جلسہ صاحب میں آپ کی شرکت چاہتا ہوں, پیش کرتا ہوں, سنیں کہ یقین سے گما تک, نہا سے آیا تک,
یقین سے گما تک نہا سے آیا تک زمین تا فلک از فلک لا مکا تک یقین سے گما تک نہا سے آیا تک زمین تا فلک از فلک لا مکا تک میرے مصطفیٰ کی ہے جلوہ نمائی رسول خدا کی ہے فرما روائی قلم روشنائی ہو شجر و سمندر آخری کا مصرع تڑپ کر آپ تک پہنچتا ہوں پیش کرتا ہوں سنیں قلم روشنائی ہو شجر و سمندر رقم پھر بھی نہ ہو سکے نعت سرور رقم پھر بھی نہ ہو سکے نعت سرور خدا جانے کیا آپ ہیں حبیب خدا آپ ہیں رسول خدا آپ ہیں تیرا رتبہ کیا ہے نہیں جانتے ہیں مگر اتنا ایمان سے مانتے ہیں کہ بعد سے خدا آپ ہیں حبیب خدا آپ ہیں رسول خدا آپ ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو اپنے ذہن میں رکھیں تاریخ اسلام کو اپنے ذہن میں رکھیں پیش کرتا ہوں بند سماعت فرمائیں قمر کو بھی دو ٹکڑے کر کے دکھایا قمر کو بھی دو ٹکڑے کر کے دکھایا وہ ڈوبا ہوا شمس واپس بلایا پیش کرتا ہوں ایک ایک شخص کو شریک کرتا ہوں اور یہ جو چوکیدار حضرات کھڑے ہیں آپ سب کو بھی شریک کرتا ہوں شاید آپ سب کو جگہ نہیں ملی ہے آپ ان کیڑوں سے بہت ڈرتے ہیں ایسا لگ رہا ہے مجھے بہرحال آپ جہاں کھڑے ہیں وہیں سے اگر دعائیں دے دیں گے تو آپ کی دعائیں انشاءاللہ کام آئیں گی پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں قمر کو بھی دو ٹکڑے کر کے دکھایا وہ ڈوبا ہوا شمس واپس بلایا اشارے پہ ان کی شجر چل کے آیا کہیں سنگ ریزوں کو کلمہ پڑھایا نہ چشمے پہنچتا ہوں تاریخ تک نہ چشمے علی میں کبھی درد آیا نبی نے لعاب دہن جو لگایا مکمل شفا آپ ہیں حبیب خدا آپ ہیں رسول خدا آپ ہیں حبیب خدا آپ ہیں تیرا رتبہ کیا ہے نہیں جانتے ہیں مگر اتنا ایمان سے مانتے ہیں کہ بعد سے خدا آپ ہیں حبیب خدا آپ ہیں رسول خدا آپ ہیں ماشاءاللہ بہت خوب بھائی بہت خوب بہت اچھا یہ ہمارے حافظ محمد اسد اعظمی صاحب اپنا نعتیہ کلام آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے حضرات گرامی یہ ہمارے درمیان ابھی موجود رہیں گے ابھی بس اتنا ہی سمجھیے آپ نے ان کا دیدار کیا ہے